السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی کو پسند ہے نا؟ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ جس وقت کے بادشاہ فرخندہ کو دریا میں گنبد کے درمیان بند کر کے قلعے میں داخل ہوا، وہیں دروغہ فراش خانے کو حکم کیا کہ اسی وقت پیش خیمہ مغرب کی طرف نکالو، اور دروغہ نوبت خانے کو فرمایا کہ طبلِ کوچ بجاوے۔ فراشوں نے دروغہ کے بموجب فرمانے کے 100 چھکڑے پیش خیمے کے اسی گھڑی روانہ کیے اور نہایت تیزی کے ساتھ 3 کوس کے فاصلے پر خیموں کو گاڑا گیا۔ شام کے وقت جب کہ نکارہ کوچ کا بجنے لگا، بادشاہ تخت رواں پر سوار ہو کر شہر سے برآمد ہوا اور وزیر و امیر اور سب عہدے دار ہمراہ رکاب حاضر ہوئے۔ آخر یہ رات بادشاہ نے خیمے میں گزاری اور صبح کو بادشاہ نے اس جگہ سے بھی کوچ فرمایا، اور اس طرح 2 4 دن ہر ایک جگہ میں ٹھہر ٹھہر کر دل کو اپنے بہلانے لگا۔ راوی کہتا ہے کہ فرخندہ اس امید پر کہ کسی طور پر 1 برس تمام ہو جاوے اور امید براوے، اس گنبد تنگ و تاریک میں بطور قیدیوں کے رہتی تھی، اور جو دکھ کے فلک نے اس پر ڈالا تھا اس کو سہتی تھی۔ تمام روز دکھ بھرتی تھی اور اس گنبد میں بیٹھی ہوئی یاد حق کیا کرتی اور کہتی، یا الہی کسی طرح بات میری سرسبز ہو، اور اس جگہ مجھ کو سوائے تیرے اور کوئی وسیلہ نہیں۔ اب میری بات کی شرم تیرے ہاتھ میں ہے۔ فرخندہ حالت بے قراری میں رات رات بھر مناجات کرتی۔ آخر اس کی مناجات قبول ہوئی اور حق تعالیٰ نے بات سنی کہ امید اس کی بر آئی کہ ایک سوداگر کسی ملک سے آ کر وارد ہوا اور کشتیاں اس کی بحر کے گنبد کے نزدیک سے ہو کر گزریں۔ فرخندہ اس وقت روشن دان کی راہ سے کہ جس میں سے کھانا اور پانی اس کو آتا تھا دریا کی سیر کر رہی تھی۔ اتنے میں دیکھتی کیا ہے کہ ایک سوداگر مال بردار جہاز کی چھت پر چوکی بچھائے بیٹھا ہے اور ایک فراش جھالردار پنکھا دھوپ کی اوٹ کے واسطے اس کے روبرو لگائے کھڑا ہے، اور کشتیاں اس کی دریا کے کچھ آگے نکل گئی ہیں اور کچھ پیچھے آ رہی ہیں۔ فرخندہ نے اندازہ لگایا کہ سوداگر کا جہاز اس گنبد کے نزدیک آ کر اسی گھاٹ لگے گا۔ وہیں ایک مکر تازہ اس کو یاد پڑا، وہ آنجورے پانی کے جو اس کے واسطے ہر روز آتے تھے، ان میں سے ایک توڑا اور اس کی ٹھیکری اٹھا لی اور ایک کوئلے سے اس پر لکھا کہ اے سوداگر، حق سبحانہ تعالیٰ نے جب سے کہ بنیاد خلقت کی ڈالی ہے، شاید کو مجھ سا خوبصورت کوئی جہاں میں پیدا نہ کیا ہوگا، مگر ایک حادثے کے بسبب میں اس گنبد میں قید ہوں، اور حق تعالیٰ نے جیتے جی مجھ کو قبر میں ڈالا۔ اگر تو خواہش میری رکھتا ہے تو ایک حویلی کرائے کی دریا کے کنارے لے لے اور اس جگہ سے نل تانبے کے دوڑا کہ مجھ کو اس گنبد سے نکال، تو ہم اور تم تمام عمر عیش و عشرت سے بسر کریں۔ یہ بات اس ٹھیکری پر لکھ کر روشن دان کی راہ سے روبرو اس سوداگر کے آگے پھینک دی۔ سوداگر کا نام دانش مند تھا۔ دیکھتے ہی اس ٹھیکری کے حیران ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ اس جگہ سے کنارہ بھی نزدیک نہیں، اس ٹھیکری کے آنے کا موجب کیا ہے؟ اس بات کو اپنے دل میں غور کر کے دریافت کیا کہ شاید یہ ٹھیکری اس گنبد کے اندر سے کسی نے پھینکی ہے۔ جو ہی اس ٹھیکری کو اٹھا کے دانش مند نے پڑھا تو پڑھتے ہی تیر عشق کا ایسا لگا کہ جگر کے پار ہو گیا۔ دل میں اپنے کہنے لگا کہ جب تک یہ نازنین ہاتھ نہ آوے گی کھانا اور پینا حرام ہے، ایسی تدبیر کیجئے کہ یہ نازنین ہاتھ آوے۔ اس تدبیر کو اپنے دل میں جگہ دے کر مقابل اس گنبد کے لگان کیا اور اس جگہ پر ایک حویلی موافق معاش کے کرائے پر ٹھہرا کے مال اور اسباب اس میں اتروایا، اور دوسرے روز کئی ایک تانبے کے سامان بنانے والوں کو شہر سے بلوایا اور ایک علیحدہ مکان میں لے جا کر
ان کو بہت زیادہ زر کا لالچ دیا اور اپنے اس بھید سے ان کو واقف کیا اور کہا کہ اگر یہ کام میرا تم بخوبی نہایت جلد سر انجام کرو گے تو میرے انعام و اکرام سے تمام عمر کسی کے محتاج نہ ہوگے۔ تانبے کے کام کرنے والوں نے زر کے لالچ سے یہ کار دشوار قبول کیا اور دانشمند سے کہا کہ ہم محنت کرنے کو حاضر ہیں، آگے آپ کی قسمت۔ دانشمند نے بموجب ان کے کہنے کے 100 من کی چادریں تانبے کی خرید کر کے روبرو ان کے رکھ دیں اور سرنگ کی جگہ بھی ان کو بتلا دی۔ کاریگروں نے بہت سی محنت کر کے تانبے کے نل تیار کیے اور دریا کے بیچ سے 5 روز کے عرصے میں اس گنبد کی تہ میں پہنچا دیے اور دانشمند سے عرض کی کہ اگر حکم ہو تو ہم تہ اس گنبد کی توڑیں۔ دانشمند نے حکم کیا کہ گنبد کی تہ توڑ کر نل کے اندر سے آدمی کی آمد و رفت کا رستہ چوڑا اور چکلا تیار کرو۔ کاریگروں نے جو ہی اس گنبد کی تہ کو توڑا، فرخندہ نے معلوم کیا کہ سوداگر نے میرے نکالنے کے واسطے اتنا بڑا دکھ اٹھایا ہے اور اس قدر زر نقد خرچ کیا ہے۔ اس بات کو اپنے دل میں ٹھہرا کے اس گنبد کے ایک کونے میں لگی رہی۔ کاریگروں نے اپنے کام سے فراغت حاصل کر کے خبر دی۔ دانشمند نے نہایت خوش ہو کے بہت سا انعام ان کو دیکھ کر رخصت کیا اور ایک عورت عقل مند کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا کہ تمہارے کہنے کے بموجب سب دکھ اور درد کو میں نے اپنے سر پر لیا اور آپ کے اشتیاق میں بہت تیزی سے نقب کو تیار کیا۔ اب آپ کو لازم ہے کہ قدم مبارک میری آنکھوں پر رکھیں اور اس مشتاق کے انتظار کو ختم کریں۔ یہ پیغام دانشمند کا جو ہی اس عورت نے فرخندہ سے کہا، فرخندہ نے ہنس دیا اور اس عورت سے یہ بات کہی کہ ابھی تو دانشمند کے نزدیک جا اور پوشاک اور زیور میرے پہننے کے واسطے لے آ۔ وہ عورت وہاں سے دانشمند کے پاس آئی۔ جو ہی اس عورت نے فرخندہ کا پیغام دانشمند کو سنایا، دانشمند سنتے ہی اس خبر کے پھولے نہ سمایا اور مارے خوشی کے جلدی جلدی ایک کشتی میں پوشاک نفیس و زیور و جواہر بیش قیمت لگا کے اس عورت کی معرفت فرخندہ کے پاس بھیج دیا۔ جو ہی وہ عورت کشتی، پوشاک اور جواہر کی فرخندہ کے روبرو لے گئی، فرخندہ نے نہایت اس لباس اور زیور سے اپنے تئیں آراستہ کیا اور دانشمند کی ملاقات کے واسطے اس عورت کے ساتھ نل کی راہ سے روانہ ہوئی۔ دانشمند نے جو ہی فرخندہ کے آنے کی خبر سنی، نہایت خوش و خرم ہو کر مکان کا فرش درست کیا اور آپ پوشاک نفیس پہن کر مسند پر جا بیٹھا۔ جو ہی دانشمند کو فرخندہ سامنے نظر آئی، با اشتیاق کے تمام مسند سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور فرخندہ دانشمند کے نزدیک آ پہنچی۔ کہنے لگی کہ بابا صاحب، اس لونڈی کی بندگی قبول ہو۔ دانشمند سنتے ہی اس بات کے حیران رہ گیا اور فرخندہ سے کہنے لگا کہ اے نیک بخت، میں نے تیرے کہنے سے یہ دکھ اپنے سر پر لیے اور تیرے ملنے کے اشتیاق میں اتنا زر بے شمار خرچ کیا۔ یہ نہ معلوم تھا کہ تو مجھ کو باپ اپنا بنا دے گی اور میرے ہاتھ نہ لگے گی۔ مثل مشہور ہے، او تاولا سو باولا۔ سچ ہے، اگر میں اس کام کو بتدریج کرتا تو خراب نہ ہوتا۔ اب جو آپ کے دل میں آوے سو کیجیے۔ فرخندہ نے یہ باتیں سنی اور کہا کہ اے سوداگر، میں جورو بادشاہ کی ہوں اور بادشاہ مجھ کو ایک گنبد میں قید کر کے ملک گیری کے واسطے گیا ہے۔ تو چاہتا ہے کہ مجھ کو گنبد سے نکال کے رکھنا میری عصمت میں ڈالے۔ کیا تجھ کو اپنی زندگی بھاری پڑی ہے کہ اس خیال کو اپنے دل میں رہ دیتا ہے؟ تو اس بات کو اپنے دل میں خیال کر کہ جس عورت نے بغیر شرط پورا کیے بادشاہ کو قبول نہ کیا، بس وہ تجھ کو کب قبول کرے گی اور آپ ایک سہل بات کے واسطے قید ہو کر مرے گی۔ اب حق میں تیرے یہی بہتر ہے کہ جو راہ میں بتاؤں اس راہ پر چل اور جو زر کے میں بتاؤں اس کو خرچ کر۔ بعد ایک برس کے
جب کہ بادشاہ ملک گیری سے پھر کے گھر میں آوے، جتنا زر کے تیرا خرچ ہوگا اس سے چوگنا دلوا دوں گی، وَإِلَّا تیرے حق میں بہت برا ہوگا۔ دانشمند نے یہ باتیں سن کر صبر کا پتھر اپنی چھاتی پر رکھا اور جیسا کیا تھا اس کا مزہ چکھا۔ فرخندہ نے جیسا کہا تھا اس کو قبول کیا کہ بہت بہتر ہے، جو کچھ کہ آپ کہیے گا بندہ بجا لاوے گا۔ اس وقت دانشمند سے فرخندہ نے کہا کہ اے سوداگر، پہلی بات یہ ہے کہ ایک عورت مقرر کر دے کہ ہر روز دوپہر کے وقت اس گنبد میں جا کے کھانا اور پانی اس خواجہ سرا کے ہاتھ سے لے لیا کرے، لیکن منہ سے ہرگز کچھ نہ بولے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ہو تلاش کر کے 30 لونڈیاں خوبصورت، صاحب جمال اور میری ہم شکل خرید کر اور بعد اس کے جیسا کہوں ویسا کیجیو۔ دانشمند نے فرخندہ کے کہنے کے مطابق ایک عورت اس گنبد میں روٹی اور پانی لینے کے واسطے مقرر کی اور 5 روز کے عرصے میں تلاش کر کے 30 لونڈیاں خوبصورت ہم شکل فرخندہ کے وہم پہنچائیں اور فرخندہ سے کہا کہ اب جیسا حکم ہو عمل میں لاؤں۔ فرخندہ بولی کہ اے دانشمند، اب اس جگہ سے کوچ کر اور جس جگہ کے بادشاہ کا لشکر ہو وہاں جا۔ دانشمند نے فرخندہ کے بموجب کہنے کے اسباب کو لدوایا اور فرخندہ کو 30 لونڈیوں سمیت ساتھ لیا اور کچھ آدمی نگہبانی کے واسطے اس حویلی میں چھوڑے۔ بیچ تھوڑے عرصے کے لشکر بادشاہی میں جا پہنچا اور خیمہ لگایا، اسباب اور زنانی سواریوں کو اس میں اتروایا۔ فرخندہ 30 لونڈیوں کو ہمراہ لے کر خیمے میں داخل ہوئی اور وہ رات بخوبی اس خیمے میں کاٹی۔ دوسرے دن دانشمند سے کہا کہ اب تجھ کو لازم ہے کہ بادشاہ کے حضور میں جا اور ایک خوانچہ جواہر بیش قیمت بادشاہ کی نظر کے واسطے ہمراہ لے جا۔ جبکہ بادشاہ کے حضور میں حاضر ہوگا بموجب قاعدے کے آداب بجا لانا اور تھال جواہر کے بادشاہ کو نظر کرنا۔ بادشاہ تجھ سے پوچھیں گے کہ ارادہ تمہارا کیا ہے، تو عرض کرنا کہ یہ ناچیز دور سے سوداگری کے واسطے آپ کے شہر میں وارد ہوا ہے اور ہر جنس ہر قسم کی ہمراہ رکھتا ہے۔ امیدوار ہے کہ اس جنس کو حضور عالی میں حاضر کرے اور اس میں سے جو چیز کے حضور میں پسند آوے آپ خرید فرماویں۔ دانش نے فرخندہ سے یہ باتیں سنی اور رخصت ہو کے بادشاہ کے محل مبارک کی طرف چلا۔ جب کہ در دولت سرا پر پہنچا تو محافظوں کو اپنے احوال سے واقف کیا۔ ملازمان بادشاہی نے حضور والا میں جا کے عرض کی کہ ایک سوداگر کسی ملک سے در دولت سرا پر حاضر ہوا ہے اور ہر قسم کا مال سوداگری ہمراہ رکھتا ہے۔ بادشاہ نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ۔ دانش جس وقت خدمت شاہ میں حاضر ہوا موافق قاعدہ بادشاہی کے آداب بجا لایا اور نظر گزاری۔ بادشاہ نے نظر قبول فرمائی اور دانشمند سے نہایت خوش ہو کے پوچھا کہ کس طرف سے آنا ہوا اور ارادہ تمہارا کیا ہے؟ دانشمند نے جس طرح کے فرخندہ نے سکھا دیا تھا اسی طرح عرض کیا۔ بادشاہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا گھر ہے اور جو چیزیں تم لائے ہو سب ہم کو ملاحظہ کراؤ، البتہ ہم خرید فرماویں گے۔ دانشمند نے عرض کی کہ اس فدوی کو پروانگی بلا قید کی ہو، جس وقت کہ یہ فدوی حضور اعلیٰ میں حاضر ہوئے روکا نہ جاوے۔ بادشاہ نے یہ حکم کیا کہ یہ جس وقت آیا کریں کوئی مزاحمت نہ ہو۔ یہ بات عرض کر کے دانشمند حضور بادشاہ سے رخصت ہوا اور گھر آ کر فرخندہ سے سب احوال ظاہر کیا۔ دوسرے روز فرخندہ نے دانشمند سے کہا کہ آج پھر بادشاہ کی خدمت میں جا اور جنس ہر قسم کی ساتھ لے جا اور جو چیزیں اس میں سے بادشاہ پسند کریں قیمت اس کی نہ لیجیو۔ دانشمند نے فرخندہ کے کہنے کے مطابق سب جنس ہمراہ لی اور بادشاہ کے جناب حاضر ہوا اور سب جنس بادشاہ کے سامنے پیش کی۔ بادشاہ نے کچھ جنس اس میں سے پسند کر کے حکم کیا کہ قیمت اس کی خزانہ عامرہ سے لے لو۔ دانشمند نے عرض کی کہ قیمت اس کی غلام نہ لے گا، آپ کے تصدق سے اس غلام کو سب کچھ میسر ہے
اور کسی چیز کی کمی نہیں۔ بادشاہ اس بات سے بہت خوش ہوا اور دل میں ٹھہرایا کہ یہ شخص اپنے فائدے کے واسطے میرے پاس آیا ہے، بس مجھ کو لازم ہے کہ ایک دن اس سے ایسا سلوک کروں کہ خوش ہو جاوے۔ دانشمند سب جنس بادشاہ کو دکھلا کے رخصت ہوا اور اپنے گھر آیا اور فرخندہ سے سب احوال کہا۔ تیسرے دن پھر فرخندہ نے کہا کہ اے دانشمند، آج جناب اقدس میں جا اور رخصت ہونے کے وقت ہاتھ باندھ کر عرض کیجیو کہ یہ فدوی امیدوار ہے، اپنے گھر جا کے حضور والا کی ضیافت کے واسطے کچھ تیاری کرے اور آپ کے قدم مبارک اس غلام کے غریب خانے کو روشن فرماویں۔ اس وقت یہ غلام جو جو چیز کے اپنے پاس رکھتا ہے سب کی سب نظر آپ کے کرے، اور سوائے اس کے 30 لونڈیاں خوبصورت صاحب جمال بڑی محنت و مشقت سے اس غلام نے وہم پہنچائی ہیں، ان کو بھی ملاحظہ فرمائیے۔ اگر پسند خاطر ہوں تو ان کو بھی خرید کیجیے۔ اور یہ خاکسار ایک بیٹی رکھتا ہے، وہ بھی سن بلوغ کو پہنچی ہے، آرزو یہ ہے کہ یہ فدوی اس کو بھی آپ سے ملوانا چاہتا ہے۔ دانشمند فرخندہ سے یہ باتیں سن کر جناب بادشاہ میں حاضر ہوا اور جس طرح کے فرخندہ نے سکھا دیا تھا اسی طرح بادشاہ سے عرض کیا۔ بادشاہ سنتے ہی اس بات کے نہایت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ اے دانشمند، ہر چند کے بادشاہوں کو کسی کے گھر جانا مناسب نہیں، پر تمہاری خاطر ہمیں بہت عزیز ہے، اس واسطے جانا ضرور ہوگا۔ اچھا کہ جس روز تم کہو گے اس روز ہم تمہارے گھر چلیں گے۔ دانشمند نے عرض کیا کہ اگر حضور اعلیٰ سے ایک خیمہ عنایت ہو تو بہتر ہے۔ بادشاہ نے داروغہ کو حکم کیا کہ ایک خیمہ بہت بڑا دانشمند کے ساتھ کر دے اور جس جگہ یہ کہے وہاں خیمہ گاڑ دے۔ اس وقت دانشمند نے عرض کی کہ اگر مزاج مبارک چاہے تو کل غریب خانے میں اس فدوی کے تشریف لائیے۔ بادشاہ نے دانشمند کی یہ عرض قبول فرمائی۔ دانشمند بادشاہ سے رخصت ہو کر گھر میں آیا اور سب حال فرخندہ سے ظاہر کیا۔ فرخندہ نے کہا کہ اے دانشمند، 30 جوڑے 30 رنگ کے گوٹا اور کناری اور گوکھرو لگوا کے راتوں رات درست کروا، اور زیور ہر ایک رنگ کے جواہر کا موافق ہر جوڑے کے ہر ایک لونڈی کے واسطے جدا جدا تیار کروا۔ دانشمند نے تمام رات میں فرخندہ کا بموجب کہنے کے 30 جوڑے رنگ برنگ کے اور زیور قسم قسم کے جدا 30 لونڈیوں کے واسطے تیار کیے۔ دوسرے روز رنگا رنگ فرش سے خیمہ بادشاہی کو آراستہ کیا اور چنگیر و پاندان عطر دان کو مسند کے پاس چن دیا۔ باورچیوں کو حکم کیا کہ قسم قسم کے کھانے لذیذ تیار کریں۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت بادشاہ تخت رواں پر سوار ہو کے دانشمند کے گھر تشریف لائے۔ دانشمند نے استقبال کر کے ایک خوانچہ جواہر کا دروازے پر پیش کیا۔ بادشاہ دانشمند کو ہمراہ لے کے مسند پر جا کے بیٹھا۔ دانشمند نے فرخندہ سے پوچھا کہ بادشاہ تشریف لائے ہیں، اب جو حکم ہو سو کروں۔ فرخندہ نے دانشمند کو جو کچھ سمجھانا تھا سمجھایا اور رخصت کیا۔ دانشمند بادشاہ کے حضور میں جا کر حاضر ہوا۔ بعد اس کے فرخندہ نے ایک لونڈی کو پوشاک سرخ پہنا اور زیور سے اس کے بدن کو زیب و زینت بخشی۔ ایک پاندان اس کے ہاتھ میں دیا اور پان کے بیڑے بنا بنا کر اس میں رکھ کر اس لونڈی کو محل سرا سے باہر بھیجا اور اس سے کہہ دیا کہ بادشاہ کے سامنے باادب سلام کر کے کھڑی ہو۔ وہ لونڈی فرخندہ کے کہنے کے مطابق باہر گئی۔ جو ہی نظر بادشاہ کی اس لونڈی پر پڑی وہیں دل میں خیال کیا کہ شاید فرخندہ اس گنبد سے نکل کے آئی ہے۔ حیران ہو کے مسند پر سنبھل بیٹھا اور دانشمند سے کہنے لگا کہ اے دانشمند، یہی تمہاری صاحبزادی ہے۔ دانشمند نے عرض کیا کہ اے جہاں پناہ، یہ لونڈی ہے، آپ کا خیال کس طرف گیا؟ یہ لونڈی میری بیٹی کے مقابل کب ہو سکتی ہے؟ وہ محل میں بیٹھی ہے۔ بادشاہ نے دل میں خیال کیا کہ جس کی باندی ایسی ہے اس کی بیوی کیسی ہوگی۔ بعد آدھی گھڑی کے فرخندہ نے دوسری باندی کو
पोशाक धानी पहनाई और जेवर ज़मुर्रद का मुरस्सा इसके बदन पर करीने से दुरुस्त किया। एक चंगेर फूलों से भर के इसके हाथ में दी और बाहर भेजा। बादशाह इसके देखने से नहायत फिक्रमंद हुआ और घबरा के दानिश से पूछने लगा कि ये तुम्हारी बेटी है। दानिशमंद ने अर्ज़ की कि ए बादशाह सलामत, आप क्या फरमाते हैं? ये बांदी मेरी बेटी के मुकाबिल हो सकती है? बादशाह चुप रहा। बाद एक खड़ी के फरखंदा ने और एक लोंडी को लिबास ज़ाफ़रानी पहनाया और एक गुलाब पाश हाथ में दे के बाहर भेजा। जो ही बादशाह ने इसको देखा, हैरान होके फिर दानिशमंद से पूछा। दानिशमंद ने इसी तरह से जवाब दिया और फरखंदा बाद एक एक घड़ी के अंदर बैठी एक एक लोंडी को बनाओ सिंगार करके एक एक चीज़ हाथ में दे दे के भेजा करती और बादशाह एक एक को देखकर हैरान होता रहा और दानिशमंद से पूछता रहा। दानिशमंद वही एक जवाब देता रहा। जबकि सब लोंडियाँ आगे बादशाह के आ चुकी, बादशाह हर एक के मुंह को बतौर नदीदों के देखता रहा और दिल में ये कहता था कि मैं एक ही फरखंदा की याद में अपने दिल को कुड़ता था, यहाँ हक ताला ने मुझको 30 फरखंदा अनायत की। दानिशमंद ने बादशाह का जो ये अहवाल देखा, बहाने से टल गया और घर में आन के फरखंदा से सब अहवाल जाहिर किया। इस वक़्त फरखंदा ने सफ़ेद जोड़ा पहना और रंग बरंगे जवाहिर और जेवर से बनठन व नज़ाकत तमाम पर्दे को उठा के बाहर निकली। जो ही नज़र बादशाह की फरखंदा पर पड़ी तो शशदर रह गया और उठ खड़ा हुआ और हाथ इसका पकड़कर कहने लगा कि ए फरखंदा, सच बता कि तू क्यों कर इस गुंबद से निकल के इस जगह आई? फरखंदा ने जवाब दिया कि ए जहाँपनाह, आप क्या कहते हैं? मेरा नाम फरखंदा नहीं और गुंबद से मुझको क्या काम है, और मैं नहीं जानती कि गुंबद क्या है और फरखंदा कौन है। बादशाह सुनते ही इस बात के बहुत शर्मिंदा हुआ और दिल में कहने लगा कि शायद ये फरखंदा नहीं है। हक ताला 100 आदमी एक सूरत के पैदा कर सकता है और फरखंदा को कहाँ ताकत कि इस गुंबद से बाहर निकले। इस बात को अपने दिल में ठहरा कर इसका हाथ पकड़ लिया और मसनद पर जा बैठा और फरखंदा से कहने लगा कि नाम तुम्हारा क्या है? फरखंदा ने जवाब दिया कि नाम इस लोंडी का ज़ोहरा है और मैं दानिशमंद सौदागर की बेटी हूँ। इस वक़्त बादशाह का दिल नहायत भुरभुरा हुआ और दिल में कहने लगा, इसको किसी तरह अपने पास लाना चाहिए। फरखंदा ने मर्जी बादशाह की मालूम की और कहने लगी, ए जहाँपनाह, इतनी जल्दी क्या है? मैं 30 लोडियों समेत आपके पास हाजिर हूँ। रात को जो मिजाज में आवे सो कीजिएगा। बादशाह ने कहा, ए ज़ोहरा, मुझको ताकत इंतज़ार रात की नहीं। फरखंदा ने कहा कि ए जहाँपनाह, इस लोंडी की एक शर्त है, अगर आप इसको बजा लाएं, बात इसके इस लोंडी को जो चाहें सो करें। बादशाह सख्त हैरान हुआ और दिल में कहने लगा कि या अल्लाह, मेरी किस्मत में जो है सो ऐसी ही है। फरखंदा अपनी शर्त की बदौलत गुंबद में कैद हुई। देखिए अब ये क्या करती है। तब बादशाह ने पूछा कि ए ज़ोहरा, वो शर्त क्या है? फरखंदा ने कहा कि ए जहाँपनाह, शर्त ये है कि 2 घोड़े अस्तबल से मंगवाइए। एक घोड़े पर तुम चढ़ो और एक घोड़े पर हम चढ़ें और दोनों घोड़ों को दौड़वावें। जो आगे निकल जावे वो शर्त जीते। अगर मैं जीतूं तो 5 लाख रुपए आपसे लूं और अगर आप जीतें तो मैं आपकी लोंडी बनूं। बादशाह खुश हुआ, कहने लगा कि जब तुम्हारे दिल में आवे कीजिए। फरखंदा ने कहा कि ये लोंडी इसी वक्त हाजिर है। बादशाह ने इसी वक्त दरोगा अस्तबल को बुलवाया और चुपके से कान में इसके कहा कि 2 घोड़े तैयार करके इसी वक्त हाजिर करो, लेकिन एक घोड़ा खूब मोटा ताज़ा और खूबसूरत खुश रंग 7 सोने का इस पर लगाइयो, लेकिन तमाम अस्तबल में से ऐसा घोड़ा चुन लीजियो कि थोड़ा दौड़े तो भी थक जावे और इसमें ताकत चलने की न रहे, और दूसरा घोड़ा ऐसा लाइयो कि देखने में सूखा हो और ताकत दौड़ने की खूब रखता हो और जीन पुराना सा इस पर बांधियो। बादशाह ने
दरोगा अस्तबल को ये हुक्म किया और दिल में कहा कि जिस वक़्त ये दोनों घोड़े हाजिर होवें, मैं पहले इस दुबले घोड़े पर सवार हो बैठूं और इसको मोटे घोड़े पर सवार करूं। जिस वक़्त हम घोड़ों को दौड़ाएंगे, मैं आगे निकल जाऊंगा और वो पीछे रह जाएगी। इस वक़्त मैं इसको जीत लूंगा। बादशाह ये बात दिल में सोचता रहा कि इतने में दोनों घोड़े हाजिर हुए। बादशाह ने फरखंदा से कहा कि ए ज़ोहरा, मैं इस दुबले घोड़े पर चढ़ूं और अच्छे घोड़े पर तू सवार हो। फरखंदा ने जवाब दिया कि ए जहाँपनाह, लौंडी से ऐसी गुस्ताखी नहीं हो सकती कि बेशकीमत घोड़े पर मैं सवार हूँ और हजरत दुबले पतले और कम कीमत घोड़े पर सवार होवें। ये कहकर नहायत जल्दी से इस दुबले घोड़े पर सवार हो बैठी। बादशाह ने जो ये बात देखी तो सख्त हैरान हुआ और दिल में अपने कहने लगा, ये औरत तो बहुत हर्राफा मालूम होती है। मैंने किस वास्ते ये काम किया और 5 लाख रुपए मुफ्त हारा। बादशाह लाचार होके इस मोटे घोड़े पर सवार हुआ और दोनों ने घोड़े को कोड़ा मारा। फरखंदा ने जूं ही घोड़े को ताजियाना लगाया, एकदम से दूर निकल गई और घोड़ा बादशाह का मोटापे के सबब पीछे रह गया। जबकि फरखंदा में और बादशाह में फासला 1 कोस का हो गया। फरखंदा ने रास्ता मैदान का छोड़ दिया और जंगल में जा घुसी। बादशाह अपने घोड़े को कोड़े मारता चला जाता था। फरखंदा इस जंगल में घुसी और बादशाह की नज़रों से गायब हो गई। इस वक़्त फरखंदा इस जंगल में देखती क्या है कि एक औरत खूबसूरत नौजवान, कपड़े मोटे पुराने पहने हुए, एक कुएं के किनारे बैठी हुई रोती है और घड़ा खाली और एक रस्सी इसके आगे धरी है। फरखंदा ने इसके नज़दीक जाके पूछा कि ए औरत, तू कौन है और इस जगह बैठी किस वास्ते रोती है? वह औरत बोली कि तुमको इस बात के पूछने से क्या फ़ायदा? फरखंदा ने जवाब दिया कि हर चंद इस बात के पूछने से कुछ फ़ायदा नहीं, लेकिन एक आदमी अपना दुख एक दूसरे से कहता है। वो औरत बोली कि मेरा दुख ऐसा नहीं कि तफसील से बयान करूं। ए सवार, तुझको लाजिम है कि अहवाल मेरा मत पूछ। मेरा गांव यहाँ से दूर है। अपनी सास के हुक्म से यहाँ पानी भरने आई हूँ। गरचे ताकत नहीं, मगर जो दुख खुदा ने मुझ पर डाला है उसको भरती हूँ और हर आन इसका अदा शुक्र करती हूँ। फरखंदा ने कहा कि ए औरत, मैं जानती हूँ कि तुझ पर कुछ दुख पड़ा है, लेकिन मैं तुझसे एक बात कहती हूँ, मेहरबानी करके इसको कबूल कर। किस वास्ते के इस बात में मेरा और तेरा दोनों का भला है। वह औरत बोली कि वो बात क्या है? फरखंदा बोली कि ये कपड़े जो तू पहने हैं ये मुझको उतार दे, और ये कपड़े और जेवर जो मैं पहने हूँ इसको तू ले ले और घोड़े की बाग पकड़ ले और अपने घर को चली जा और जो चीज चाहे सो कर। वो औरत बोली, ए नेकबख्त, इन कपड़ों के बदले जो तू मुझको इतना माल देती है, तुझको क्या हासिल है? मैं जो तेरे इतने माल और जेवर को लूँगी और घर को चली जाऊँ, क्या मेरी शामत आई है? अगर काम तेरा इन कपड़ों के लेने से बनता है तो ये हाजिर हैं, मुझको तेरे कपड़े दरकार नहीं। फरखंदा हंसी और कहने लगी कि ए बेवकूफ़, तू हरगिज़ खौफ न कर, इसकी बाज़पुश तुझसे कोई ना करेगा। ये सब माल मेरा है और मैं खुशी से तुझको देती हूँ। फरखंदा के कहने से इस औरत की खातिर जमा हुई और कपड़े अपने उतार के फरखंदा को दिए, और फरखंदा ने नहायत जल्दी से कपड़े और जेवर उतार के इस औरत के हवाले किए और इसके कपड़े आप पहन लिए और घोड़ा भी इस औरत के हवाले किया। वो औरत कपड़े और जेवर बगल में दाब घोड़े की बाग पकड़ जंगल में गायब हो गई, और फरखंदा इन कपड़ों को पहन घड़े को सामने अपने रख कुएं के किनारे बैठ के रोने लगी और चेहरे पर थोड़ी सी गर्द मल ली और घूंघट खींच लिया। इतने में बादशाह भी फरखंदा के घोड़े के समूह का निशान देखता हुआ इस कुएं के नज़दीक आ पहुंचा। देखता क्या है कि ज़ोहरा नज़र से गायब है। लाचार होके इस औरत से पूछने लगा कि ए औरत, कोई सवार भी इस तरफ आया है? वो बोली कि हम अपने ही दुख में गिरफ्तार हैं, हमको सवार से क्या काम है? बादशाह नहायत हैरान हुआ
اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ زہرہ بھی مجھ کو دھوکہ دے گئی اور معلوم نہیں کہ آپ کس طرف غائب ہو گئی۔ اگر میں جانتا کہ وہ ہاتھ سے جاتی رہے گی تو میں اس شرط کو نہ مانتا۔ بادشاہ نے ہر چند نشان گھوڑے کے پاؤں کا ڈھونڈا، لیکن گھاس کے باعث نقش گھوڑے کے پاؤں کا نظر نہ آیا۔ لاچار ہو کر زہرہ کی امید دل سے اٹھا دی اور وہ عورت کہ کنویں پر بیٹھی تھی اس سے پوچھا کہ اے عورت، تو اس جگہ کس واسطے بیٹھی روتی ہے؟ فرخندہ بولی کہ تم جدھر سے آئے ادھر چلے جاؤ، تم کو ہمارے احوال پوچھنے سے کیا مطلب ہے؟ بادشاہ کا دل نہایت برا ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ کسی طرح معلوم کیا چاہیے کہ یہ عورت جوان ہے کہ بڑھیا۔ اس بات کو اپنے دل میں خیال کر کے گھوڑے سے اترا اور کنویں کے کنارے جا کر کھڑا ہوا اور اس کا گھونگھٹ اٹھا کے پوچھنے لگا کہ اے عورت، تو کس واسطے روتی ہے؟ جو ہی بادشاہ نے کپڑا اس کے منہ کا اٹھایا، منہ اس کا چاند سا نظر آیا۔ بادشاہ اس کے دیکھتے ہی ششدر رہ گیا اور دل میں کہنے لگا کہ حق تعالیٰ نے گودڑی میں بھی لال پیدا کیے ہیں اور غریبوں کو بھی یہ حسن بخشا ہے، بس کچھ ایسی تدبیر کیجیے کہ اس عورت کو ہم اپنے حرم میں شامل کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ تھوڑے زر کے لالچ سے یہ عورت ہاتھ آوے۔ پھر بضد ہو کے اس عورت سے پوچھنے لگا کہ تجھ پر کیا دکھ پڑا ہے، مجھ سے بیان کر۔ فرخندہ بولی کہ اے شخص، 1 برس کا عرصہ ہوا کہ میری شادی ہوئی ہے، سو میں اسی دن سے اپنے باپ کے گھر میں تھی۔ آج خاوند میرا اس جگہ سے اپنے گھر میں لے آیا ہے اور میرے خاوند کے گھر کی یہ رسم ہے کہ جس وقت دلہن نئی گھر میں آوے اسی روز وہ دلہن بستی کے باہر کسی کنویں پہ جا کر 40 گھڑے پانی کے بھر کے نظر پیروں کی اس کنویں کے گرد چھڑکاؤ کرے، بعد اس کے گھر میں آوے۔ سو میں آج اس رسم کے ادا کرنے کو اس کنویں پر آئی ہوں اور حیران ہوں کہ یہ گھڑا بھاری کنویں سے کس طرح اٹھاؤں اور چھڑکاؤ کروں، اس واسطے میں اپنی مصیبت پر روتی ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ اس جگہ کوئی غیر نہیں دیکھتا، اگر تو مجھ کو قبول کرے تو میں 40 گھڑے پانی کے کنویں سے بھر چھڑکاؤ کر دوں۔ فرخندہ بولی کہ کیا مذائقہ ہے۔ بادشاہ اس بات کے سنتے ہی نہایت خوش ہوا، وہیں دامن کمر سے باندھ کے گھڑے کو کنویں سے بھرا اور فرخندہ سے کہنے لگا کہ میں گھڑے بھر بھر کے چھڑکاؤ کرتا جاؤں اور تو شمار کرتی جا۔ فرخندہ اس بات پر راضی ہوئی۔ بادشاہ جلدی جلدی کنویں سے بھر بھر چھڑکاؤ کرنے لگا اور فرخندہ گننے میں مشغول ہوئی۔ بادشاہ نے ایک کم 40 گھڑے بھرے اور گرد کنویں کے چھڑکاؤ کر کے 40واں گھڑا جو کنویں میں پھینکا کہ فرخندہ بادشاہ کی نظر بچا کے غائب ہو گئی۔ بادشاہ نے جو ہی 40واں گھڑا بھرا اور فرخندہ کی طرف نگاہ کی، دیکھتا کیا ہے کہ وہ عورت نظروں سے غائب ہے۔ حیران اور پریشان ہو کے ہر چہار طرف ڈھونڈنے لگا اور دل میں اپنے کہنے لگا کہ ایسا کمبخت ہوں کہ فرخندہ اس طرح ہاتھ سے جاوے اور زہرہ اس جنگل میں سرگرداں کر کے ہاتھ نہ آوے، اور لاچار ہو کے اس عورت غریب کو قبول کیا۔ اس نے بھی 40 گھڑے بھروا کے حیران کیا۔ یہ بات اپنے دل میں کہی اور اداس ہو کر گھوڑے پر سوار ہو کر گھر کی راہ لی، اور فرخندہ بھی بادشاہ کو دھوکہ دے کر گھر میں اپنے چلی آئی۔ دوسرے دن فرخندہ نے کہا کہ اے دانشمند، میرے واسطے ایک پوشاک مردانی تیار کر اور ایک گھوڑا تازہ بہت اچھا میرے واسطے منگوا۔ دانشمند نے فرخندہ کے کہنے کے مطابق کپڑے مردانے تیار کروائے اور گھوڑا 5000 روپے کا مول لیا۔ تیسرے دن فرخندہ نے وہ لباس مردانہ پہنا اور ہتھیار اپنے بدن پر راست کیے اور ایک نیزہ ہاتھ میں لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر باہر نکلی اور کسی کو ساتھ نہ لیا۔ اتفاقاً اس وقت بادشاہ اس شہر کے قلعے کے جھروکے سے دریا کی سیر کر رہا تھا۔ فرخندہ بادشاہ کے سامنے جا کر گھوڑے کو گول گول دائرے میں گھمانے لگی اور نیزہ ہلانے لگی۔ جو ہی بادشاہ کی نظر اس پر گئی، ہزار دل سے عاشق ہو گیا اور ایک یساول کو بلا کے حکم کیا کہ یہ سوار جو گھوڑا دوڑا رہا ہے
اس کو بلا لے۔ وہیں یہ ساول فرخندہ کے پاس گیا، جھک کے سلام کیا اور کہا کہ ہمارا بادشاہ آپ کو یاد کرتا ہے۔ فرخندہ بموجب حکم حضور کے جناب اقدس میں حاضر ہوئی اور موافق قاعدے کے آداب بجا لائی۔ بادشاہ نے فرمایا کہ بیٹھو اور اپنے احوال سے ہم کو واقف کرو کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور نام تمہارا کیا ہے اور ارادہ کیا رکھتے ہو۔ فرخندہ نے عرض کی کہ جہاں پناہ ہم مسافر ہیں اور وطن ہمارا یہاں سے بہت دور ہے اور نام اس فدوی کا فرخندہ بخت کہتے ہیں۔ ہم واسطے روزگار کے نکلے ہیں، جہاں خدا لے جائے گا وہاں چلے جائیں گے۔ بادشاہ کے دل میں یہ بات گزری کہ شاید کہ فرخندہ اس گنبد سے نکل کر آئی ہے۔ پھر دل میں خیال کیا کہ فرخندہ گنبد سے کیوں کر نکل سکے گی اور کس کا مقدور ہے کہ میرے قیدی کو نکالے۔ یقین کیا چاہیے کہ حق تعالیٰ کی قدرت بڑی ہے اور ہم شکل ایک کے سینکڑوں ہوتے ہیں، اور وہ عورت تھی اور یہ مرد ہے۔ اگر یہ مرد نہ ہوتا، عورت ہوتی تو میں اس کو بھی محل میں ڈال لیتا اور فرخندہ اور زہرہ کا غم و الم سب بھول جاتا۔ اب بہتر یہی ہے کہ کسی طرح اس کو نوکر رکھیے اور جب تک 1 برس تمام ہو جاوے اس کی صورت دیکھ دیکھ کر دل بہلائیے۔ اس بات کو اپنے دل میں ٹھان کے فرخندہ سے کہا کہ اے فرخندہ بخت، اگر تمہارا ارادہ روزگار کا ہے تو اس سے کیا بہتر ہے کہ ہمارے پاس ہی رہو۔ فرخندہ نے کہا کہ بہت بہتر، بندہ حاضر ہے۔ اس بات سے بادشاہ کا دل نہایت خوش ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ حق تعالیٰ نے مجھ کو یہ نعمت عنایت کی۔ اور فرخندہ نے بھی ایسی باتیں کی کہ بادشاہ کا دل اس کے فریب میں گرفتار ہو گیا۔ غرض تمام دن کٹا اور شام ہوئی۔ اس وقت بادشاہ نے کہا کہ اے فرخندہ بخت، آج جی چاہتا ہے کہ ہم اور تم ایک ساتھ کھانا تناول کریں۔ فرخندہ نے کہا کہ اس فدوی کا کیا مقدور کہ ایسی بے ادبی کرے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کا کچھ مذائقہ نہیں، ہم تم کو بجان و دل پیار کرتے ہیں۔ غرض کے بادشاہ نے کھانا طلب کیا اور فرخندہ کا ہاتھ پکڑ کر دسترخوان پر جا بیٹھا۔ کھانا تناول فرمایا۔ جب کہ 1 پہر رات گزر گئی، فرخندہ نے بادشاہ سے کہا اب یہ غلام رخصت ہوتا ہے، کل پھر حاضر ہوگا۔ اس بات کے سننے سے بادشاہ کا دل نہایت بے قرار ہوا اور کہا کہ جی چاہے تو یہیں رہ جاؤ۔ فرخندہ نے عرض کی کہ اگر اس فدوی کو نوکر رکھیں گے تمام روز حاضر رہوں گا اور ہر روز اسی وقت گھر جایا کروں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ اے فرخندہ بخت، ہر چند کے آپ کے جانے سے دل پر قلق ہوتا ہے، لیکن خفگی تمہاری منظور نہیں۔ فرخندہ یہ بات سن کر اٹھ کھڑی ہوئی اور آداب بجا لائی، بادشاہ سے رخصت ہوئی اور اپنے گھر گئی۔ بادشاہ اس کے جانے سے نہایت اداس ہوا اور تمام شب بے کلی سے کاٹی۔ جب فجر ہوئی تو فرخندہ نے لباس مردانہ پہن بادشاہ کے حضور جانے کا ارادہ کیا۔ بادشاہ نے بھی رو دھو کے وہ رات بسر کی اور صبح کو بیٹھا ہوا راہ اس کی تک رہا تھا۔ اتنے میں فرخندہ نے سامنے جا کر آداب کیا۔ جو ہی نظر بادشاہ کی اس پر پڑی، بے اختیار ہو کے اٹھ بیٹھا اور ہاتھ فرخندہ کا پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ فرخندہ نے یہ بات اپنے دل میں کہی کہ دل بادشاہ کا مجھ پر بے اختیار آ گیا ہے، اور زیادہ زیادہ لگاوٹ کرنے لگی۔ جب تمام روز ہنسی خوشی بسر ہو گیا تب بادشاہ نے کہا اے فرخندہ بخت، کیا تم چوسر کھیلنا جانتی ہو؟ فرخندہ بولی جہاں پناہ کچھ تھوڑی بہت یہ فدوی جانتا ہے۔ بادشاہ نے چوسر منگا کے بچھائی اور پاسا پھینکا۔ اس وقت فرخندہ بولی کہ اے جہاں پناہ، بازی مقرر کریں۔ بادشاہ نے کہا جو تمہارے دل میں آوے بازی مقرر کرو۔ فرخندہ بولی کہ 1,00,000 روپے سے کم بازی کھیلنا بے فائدہ ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ قبول کیا، لیکن آپ کو بھی دینا پڑے گا۔ فرخندہ نے کہا کہ اگر میں ہاروں گا
जब तक रुपए ना दूंगा आपके घर से बाहर ना होऊंगा, और अगर जीतूंगा तो मैं भी उसी वक्त लूंगा। बादशाह ने कहा, कबूल है। ये बात कहकर दोनों चौसर खेलने लगे। पहले तो 3 बाजियां दांव की। फरखंदा जानबूझ के हार गई। बादशाह के मन के चीते हुए और दिल में कहने लगा कि खुदा ताला ने घर बैठे मुराद दी। जब तक ये रुपए इससे ना लूंगा, इसको घर से जाने ना दूंगा। बादशाह ये बातें दिल में कह रहा था कि फरखंदा ने वो तीनों बाजियां बराबर की और 6 बाजियां हर सै की बादशाह से जीतीं और उठ खड़ी हुई और कहा कि जहां पना इस वक्त रात बीत गई, अब ये फिदवी रुखसत होता है। 18 लाख रुपए मंगवा के इस फिदवी को दीजिए और रुखसत कीजिए। बादशाह ने कहा कि रात के वक्त लेना अच्छा नहीं, आखिर कल तुम फिर आओगे, उस वक्त ले लेना। फरखंदा ने कहा कि करीम जो वादा करते हैं वफा करते हैं, अगर मैं हारता तो आप मुझको घर न जाने देते। बादशाह ने कहा कि 18 लाख रुपए शायद इस वक्त खजाने में मौजूद न हो, कल आना और आके ले जाइयो, पीछे कुछ बात कीजियो। फरखंदा चुप रही। बादशाह ने समझा कि वो उदास हुआ, तब कहने लगा कि ए फरखंदा बख्त, 18 लाख रुपए इस वक्त मौजूद नहीं, लेकिन इसके अलावा कुछ और चाहिए तो बजा लाऊं। फरखंदा ने कहा कि अगर ये मोहर दस्ती आपकी रात भर मेरे पास रहे तो मेरी खातिर जमा हो जावे। बादशाह दिल से इस पर फिदा हो रहा था, कुछ आगा पीछा ना किया और अंगूठी अपनी हाथ से उतार कर इसके आगे फेंक दी। फरखंदा ने इस अंगूठी को उठा लिया और रुखसत होके घर किरा ली। घर पहुंचकर दानिशमंद से कहा कि मैं इस वक्त शहर को जाती हूँ, सुबह ना होने पावेगी, फिर इस जगह आन पहुँचूंगी। ये बात दानिशमंद से कही और घोड़े को ईड़ किया और 1 पहर के अरसे में 40 कोस को मुसाफत तय करके इस हवेली में आन पहुंची और नलों के रास्ते से इस गुंबद में जाके 500 रुपए इस तोड़े से निकाल लिए और 500 रुपए इसमें बाकी रखे और मोहर बादशाह की फिर से इस पर कर दी। नलों की राह से फिर इस हवेली में आई और अपने घोड़े पर सवार होके सुबह होते होते दानिशमंद के पास आन पहुंची और सुबह को पोशाक तब्दील करके बादशाह के पास हाजिर हुई। बादशाह इसके देखते ही खुश हो गया और तमाम दिन हंस खेल के बसर किया। जबकि शाम हुई, बादशाह ने खाना खाकर फिर चौसर बिछाई और खेलने लगा। फरखंदा जानबूझ के हारने लगी, यहाँ तक कि बादशाह ने वो 18 लाख रुपए बराबर किए और 8 लाख रुपए फरखंदा पर चढ़ाए और कहने लगा कि ए फरखंदा बख्त, अब रात बीत गई है, कल फिर खेलेंगे। फरखंदा ने कहा कि इस वक्त ये फिदवी रुखसत होता है, सुबह फिर हाजिर होगा। बादशाह ने कहा कि जब तक आप 8 लाख ना देंगे ना जाने पावेंगे। फरखंदा ने अर्ज़ की कि अगर मर्ज़ी आपकी यही है तो ये बंदा लाचार है। इस वक्त बादशाह ने हुक्म किया कि एक और पलंग हमारे पलंग के बराबर फरखंदा बख्त के वास्ते बिछाओ। मुलाजमा ने शाही बमौजिब हुक्म के बजा लाए और एक नफीस जड़ा उपायों का पलंग बादशाह के पास बिछा दिया। बादशाह उठ खड़ा हुआ। फरखंदा बज़ाहिर मुंह बना के उठी और कहने लगी, हम तो आपके बंधे हुए हैं, जो फरमाइएगा सो बजा लावेंगे। बादशाह ने समझा कि मिजाज इसका बरहम हुआ, तब कहने लगा कि ए फरखंदा, तुम इस बात का हरगिज़ बुरा न मानो। हमने रुपए के वास्ते तुमको यहाँ नहीं रखा, बल्कि तुम्हारे रहने को हम गनीमत जानते हैं। रुपए क्या चीज़ हैं? फरखंदा ये बात सुन के पलंग पर जा बैठी। बादशाह ने कहा कि ए फरखंदा, हक ताला ने अपने फजलो करम से तुमको हमारे पास पहुंचाया, लेकिन ये क्या गज़ब है, खुदा ने तुमको मर्द बनाया। फरखंदा ने ख्याल किया कि बादशाह मेरे इश्क में लोट-पोट हुआ और तीर मेरी उल्फत का इसके जिगर के पार हो गया। तब चुपके से बोली, ए जहाँपना, मैं जानता हूँ कि आपका दिल इस पर माइल हुआ है और आप इस ग़ुलाम पर मेहरबानी फरमाते हैं। इस वास्ते मुझको भी लाजिम है कि भेद अपना आप से ना छुपाऊं
اور اپنے احوال سے آپ کو واقف کروں۔ اس بات کے سننے سے بادشاہ پلنگ پر اٹھ بیٹھا اور مشتاق ہو کے سننے لگا۔ فرخندہ بولی کہ اے جہاں پناہ، متصل اس شہر کے ایک بستی ہے اور اس بستی میں ایک سوداگر مالدار رہتا ہے اور اس کا نام ملک فیروز ہے۔ میں اس کی بیٹی ہوں اور میرا نام گل رخ ہے اور ابھی شادی میری نہیں ہوئی۔ مجھ کو شوق شکار کھیلنے کا بڑا ہے اور شکار مجھ کو نہایت مرغوب ہے، سو میں ہر روز چوری چوری کپڑے مردانے پہن گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف نکل جاتی ہوں اور شام کو گھر میں آتی ہوں۔ اب نصیبوں نے ایسا اتفاق کیا کہ آپ تک لا پہنچایا، اب آگے اختیار آپ کا ہے۔ بادشاہ سنتے ہی اس بات کے پلنگ پر اچھل پڑا اور ہاتھ فرخندہ کا پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور رات عیش و عشرت میں بسر کی۔ جب کہ صبح ہوئی، فرخندہ نے بادشاہ سے رخصت لی اور چلتے وقت رومال بادشاہ کا چھپا کے اٹھا لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر گھر میں آئی۔ فرخندہ نے دریافت کیا کہ مقصد اپنا میں حاصل کر چکی، اب اس جگہ رہنا بے فائدہ ہے۔ تب دانش مند سے کہنے لگی کہ بہتر یہی ہے کہ اسباب کو لدواؤ اور گھر کو چلو۔ دانش مند نے فرخندہ کے بموجب کہنے کے اسباب کو لدوایا اور فرخندہ کو 30 لونڈیوں سمیت سوار کر کے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ 4 روز کے اندر اپنی حویلی میں آن پہنچا اور فوراً پہنچنے کے فرخندہ نے دانش مند سے کہا کہ میں پھر اس گنبد میں جاتی ہوں اور تجھ کو لازم ہے کہ ان نلوں کو اتروا ڈال، اور بادشاہ مجھ سے 1 برس کا وعدہ کر کے سفر کو گیا تھا، سو اس میں سے 3 مہینے گزر چکے ہیں اور 9 مہینے باقی ہیں۔ بعد 9 مہینے کے بادشاہ سفر سے پھر کے اس شہر میں آویں گے اور مجھ کو اس گنبد سے نکالیں گے۔ اس وقت میں بادشاہ کو قائل کروں گی کہ تجھ کو بلاؤں گی اور جو خدمت تیری مجھ سے ہو سکے گی بجا لاؤں گی، لیکن تجھ کو لازم ہے کہ میں جب تک اس گنبد سے نہ نکلوں اور تجھ کو نہ بلواؤں اس مکان کو نہ چھوڑیو اور انتظار میرا کیجیو اور استقلال کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیو۔ یہ بات دانش مند سے کہی اور نلوں کی راہ سے اس گنبد میں داخل ہوئی اور بطور سابق رہنے لگی۔ دانش مند نے کاریگروں کو بلوا کے نلوں کو تڑوا دیا اور تہ اس گنبد کی خوب طرح سے درست کر دی۔ جس وقت کے فرخندہ بادشاہ سے رخصت ہو کے گھر گئی، بادشاہ نے وہ روز اس کے انتظار میں کاٹا، کھانا بھی نہ کھایا اور روتے روتے تمام رات کاٹی اور اس کی یاد میں نہایت بے قرار ہوا۔ لاچار ہو کے 2-4 دن تڑپ تڑپ کے اس کے انتظار میں بسر کیے، جب کہ 10 دن تک آثار اس کے آنے کا نہ پایا۔ دل کو سخت کوفت کیا اور اس کی بے وفائی پر لعنت بھیجی اور کہنے لگا کہ اگر میں جانتا کہ وہ ایک ہی رات ساتھ رہ کے غائب ہو جائے گی تو کبھی اس کے گرد نہ پھٹکتا اور اس کی یاد میں دل میرا کاہے کو بھٹکتا۔ یہ بات دل میں کہہ کے نوبت خانے کے دروغہ کو حکم کیا کہ نکارہ کوچ کا بجواؤ اور پیش خیمہ دارالسلطنت کی طرف نکالو۔ فراشوں نے بموجب حکم کے 5 کونس پر لے جا کر پیش خیمہ گاڑا اور 4 روز کے عرصے میں آن کے قلعے میں داخل ہوا۔ انتظار برس کے تمام ہونے کا کرنے لگا۔ فرخندہ اسی طرح گنبد تاریک میں رہتی تھی اور کھانا پینا خواجہ سرا کے ہاتھ سے روز لیتی تھی اور اپنے دنوں کو گنتی تھی، یہاں تک کہ 1 برس تمام ہوا۔ ایک دن فرخندہ کو درد زا شروع ہوا اور تمام شب اس تنہائی میں بلک بلک کے کاٹی۔ دوسرے دن دوپہر کو ایک خوبصورت سا لڑکا پیدا ہوا۔ جس وقت وہ خواجہ سرا کھانا دینے کے واسطے آیا، گنبد کے اندر سے آواز لڑکے کی رونے کی سنی، حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یا اللہ، کہ اس قید میں یہ لڑکا کیسے پیدا ہوا؟ گھبرا کے جلد بادشاہ کو خبر پہنچائی کہ جہاں پناہ اس گنبد میں سے آواز لڑکے کے رونے کی آتی ہے۔ بادشاہ اس بات کے سنتے ہی نہایت متعجب ہوا اور جلد کشتی پر سوار ہو کے نزدیک گنبد کے گیا اور دروازے کو کھولا۔ دیکھتا کیا ہے کہ فرخندہ ایک لڑکا گود میں لیے بیٹھی ہے
اور علامت زچہ کی اس کے منہ سے ظاہر ہے۔ بادشاہ نے خفا ہو کے فرخندہ سے پوچھا کہ اے بے حیا، یہ لڑکا کہاں سے پیدا کیا؟ جو ہی نظر بادشاہ کی اس توڑے پر پڑی اور نہایت خفا ہوا اور فرخندہ سے کہنے لگا، اے فرخندہ، سچ بتا کہ یہ لڑکا کس کا ہے اور 500 روپے اس توڑے سے کہاں خرچ کیے؟ فرخندہ نے ہنس کے جواب دیا کہ جہاں پناہ یہ لڑکا آپ کا ہے اور روپے اس میں سے میں نے نکالے ہیں۔ بے دریافت کے آپ کا خفا ہونا بے فائدہ ہے، خاطر جمع سے بیٹھیے تو میں سب احوال آپ سے کہوں۔ اس بات کے سننے سے کچھ تھوڑا سا غصہ بادشاہ کا کم ہوا اور بیٹھ کے فرخندہ سے کہا کہ اگر زندگی اپنی چاہتی ہے تو سچ سچ سب احوال مجھ سے بیان کر، وإلا تیرے حق میں خوب نہ ہوگا۔ فرخندہ نے چوں کا توں بادشاہ سے سب احوال کہا اور گنبد سے نکلنے اور لونڈیوں کا دکھانا اور گھوڑوں پر چڑھنا اور پانی کا بھروانا اور چوسر کا کھیلنا اور مہر کا لینا، یہ سب بادشاہ کو یاد دلایا۔ اور رومال بادشاہ کا چلتے وقت اٹھا لیا تھا اور کپڑے کے جو اس وقت پہنے ہوئے تھے سب لا کے سامنے بادشاہ کے رکھ دیے، اور بادشاہ سے کہا کہ وہ بات جو میں نے ان دونوں لاشوں کے حق میں کہی تھی کہ کیا پر کرنا جانا، وہ بات یہی تھی کہ اگر وہ دونوں عقل مند ہوتی تو آپ کو دریائے گناہ میں نہ ڈبوتی اور مفت میں جان اپنی نہ کھوتی۔ یہ بات سن کے بادشاہ نہایت خوش ہوا اور سب باتیں اس کی یقین کی، اور گنبد سے باہر نکل کے فرخندہ کو ساتھ لیا اور کشتی پہ سوار ہو کے بخوشی تمام قلعے میں داخل ہوا۔ اس وقت فرخندہ نے ہاتھ باندھ کے عرض کی کہ جہاں پناہ اس شہر میں ایک سوداگر ہے، اسی کے بسبب اس لونڈی نے یہ چلتر کیے اور پھر آپ کے قدم دیکھے۔ میں نے اس کو اپنا باپ بنایا ہے اور اس نے میرے واسطے اپنا زر بے شمار صرف کیا ہے۔ آپ کو لازم ہے کہ جو روپے اس کے خرچ ہوئے ہوں اس سے چوگنے اسے دلا دیجئے اور اس حسن خدمت کے عوض اس کو سرفراز کیجئے۔ بادشاہ نے فرمایا کہ اس کو بلا لو۔ فرخندہ نے بموجب حکم بادشاہ کے دانشمند کو طلب فرمایا۔ دانشمند حضور شاہ میں حاضر ہوا اور آداب بجا لایا۔ بادشاہ نے اس پر بہت سی مہربانی کی اور جو روپے اس کے فرخندہ کے کہنے سے خرچ ہوئے تھے اس سے چوگنے اسے عنایت کیے، اور حق اس کا سمجھ کے خلقت وزارت کا مرحمت کیا، اور آپ فرخندہ کے ساتھ عیش و عشرت سے بسر کرنے لگا۔